बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 अप्रैल बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आज माइंस बिल से मुतल्लिक जो डिस्कशन हुई है और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की जानिब से जो बड़ा आज दबंग ऐलान किया गया उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ पेशावर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला सामने आया है। लाहौर हाई कोर्ट में जिस प्राइवेट कंपनी के मुलाजिम ने, नेस्ले कंपनी के मुलाजिम ने खुदसोज़ी की थी और बाद में उनकी डेथ हो गई थी, आज एक तगड़े जज ने उनको भले उनकी डेथ के बाद, लेकिन आज उनकी जो दो बेवा हैं उन दोनों को अदालत ने कंपनसेशन लेके दी है। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अहम केस था और जो बेंच है वो टूट गया है, उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। GHQ हमला केस के हवाले से आज अहम समाअत हुई, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज लाहौर में दहशतगर्दी जो अदालतें हैं 9 मई के मुकदमात हैं और आज पहला ट्रायल है जो आगे बढ़ा है, जिसमें 2 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए हैं। दहशतगर्दी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर के खिलाफ अस्करी टावर जलाओ घराव केस में एक गवाह का बयान कलमबंद किया, जबकि राहत बेकरी के बाहर जलाओ घराव के मुकदमे में 2 गवाहों के बयान पर जिरा मुकम्मल कर ली गई। मैं बड़ा हैरान होता हूँ, इन्हीं मुकदमात में इमरान खान भी मुलज़िम है और भी काफ़ी सारे मुलज़मान हैं, लेकिन आप चंद एक मुलज़मान की हद तक मुकदमा आगे बढ़ा रहे हैं। जब उनका चलान जमा होगा, उनका चलान जमा होने के बाद डी नोवो हो जाएगा, फिर नए सिरे से ट्रायल शुरू हो जाएगा। तो पता नहीं क्या सोच के प्रोसिक्यूशन इन मुकदमात को कुछ की हद तक आगे बढ़ा रही है, कुछ की हद तक आगे नहीं बढ़ा रही। कोट लखपत जेल में 9 मई जलाओ घराव के मुकदमात की समाअत हुई और शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद और बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो वहाँ पर मौजूद थी और अदालत ने मज़ीद गवाहान को तलब करते हुए 28 अप्रैल तक समाअत मुलतवी कर दी है। 28 अप्रैल तक इस वजह से कि 2 मुकदमात की आज थी, इसी तरीके से 2 मुकदमात की कल होगी, तो ये पूरा हफ्ता ही चलती रहती है। और बाकी जो असल दहशतगर्द हैं जिनके लिए दहशतगर्दी अदालतें बनाई थी उनके मुकदमात की तो कभी हमें कोई ख़बर नहीं मिली, लेकिन जो सियासी रहनुमा हैं उनके ख़िलाफ़ मुकदमात रोज़ाना की बुनियाद पर तमाम जो अदालतें हैं दहशतगर्दी की वो मसरूफ़ हैं। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको ये अहकामात जारी कर दिए हैं कि आपने 3-4 महीनों में डिसाइड करना है। तो वो फिर अब एक शहर में दर्जनों मुकदमात हैं, तो अब वो सारा दिन सिर्फ़ एक ही काम होगा, बाकी जो असल मकासद थे दहशतगर्दी अदालतों के और तो कुछ नहीं होगा, बस यही मुकदमात आगे बढ़ाए जाएंगे। अब सूरत हाल ये है कि एक मुकदमा था और एक ख़ातून अदालत में पेश हुई और वालिद पेश हुए। वज़ारत दाखिला का मुलाजिम है और वो लापता है। अब मैं आपको शायद बताया है मैंने, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं वो लापता हुए हैं और बाकायदा तौर पर सीनियर वकला पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई जो उन तमाम मामलात को देखेगी। वहाँ लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के डाटा एंट्री ऑपरेटर, यहाँ पेशावर में वज़ारत दाखिला के मुलाजिम वो लापता हैं। अदालत में मुकदमे की समाअत हुई पेशावर हाई कोर्ट में, तो दौरान समाअत वालिद रो पड़े और उन्होंने कहा कि अगर मेरा बेटा मुजरिम है उसे सज़ा दें लेकिन गायब ना करें। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लापता कारकुन जो एक माह से ज़ायद अरसा से लापता थे, तो कदीर उनका नाम था, वो बादियाब होकर घर आ गए। 6 सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ़्तार हुए थे, लापता थे, उनमें से 2 घर आ गए हैं, अभी 4 अभी भी वापस नहीं है। अहमद नूरानी के 2 भाइयों का आपने सुना होगा, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा था, तो वो वहाँ एक ऑपरेशन हुआ कच्चे के डाकुओं से, इस्लामाबाद के अंदर से वो गिरफ़्तार हुए और वो कच्चे में जाके मिले और कच्चे के डाकुओं से बादियाब करवा के आज वो घर पहुंच गए हैं। तो वो भी आप जानते हैं क्या सूरत हाल है। पेशावर हाई कोर्ट में वज़ारत दाखिला के मुलाजिम कंप्यूटर ऑपरेटर मोहम्मद उस्मान की गुमशुदगी से मुतल्लिक कायम मुकाम चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने की, जिसमें लापता शख्स के वालिद और बाकी लोग पेश हुए। दौरान समाअत वकला ने अदालत को कहा कि पुलिस के साथ सफ़ेद कपड़ों में मलबूस अफराद ने दरख्वास्त गुजार को घर से उठाया। वज़ारत दाखिला के लापता मुलाजिम के वालिद ने बताया कि गुज़श्ता 7 माह से मेरे बेटे को लापता किया गया। हम मुहिब वतन है, हमारे ख़ानदान का कोई भी फ़र्द वतन के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। जस्टिस SM अतीक शाह ने इस्तफसार किया कि आपके बेटे ने क्या किया कि उसे गायब किया गया, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि मेरे बेटे ने अगर कुछ किया हो तो सज़ा दें, लेकिन इस तरह गायब ना करें। ये जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं पेशावर हाई कोर्ट के, ये पहली दफ़ा मैंने उनसे सुना है कि उन्होंने पहले भी ये बात की कि कुछ ना कुछ किया जाता है तो तभी कार्रवाई होती है ना, किसी और के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो। आज भी उन्होंने कहा कि कुछ तो किया होगा, क्या किया है? उन्होंने कहा अगर कुछ किया है तो सज़ा दें ना, मुजरिम है तो सज़ा दें, लापता तो ना करें।
قائم مقام چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ رپورٹس دیکھنے کے بعد ہم فیصلہ کر سکیں گے۔ عدالت نے پولیس سمیت وفاقی اور صوبائی حکومت سے رپورٹ طلب کر لی۔ یہ 26ویں ترمیم کے بعد پشاور ہائی کورٹ سے جو پیش رفت سامنے آ رہی ہے۔ وہیں پہ لاہور ہائی کورٹ میں آپ جانتے ہیں کہ آصف جو نیسلے ایک پرائیویٹ کمپنی کے ملازم تھے اور ان کا مقدمہ وہ نیچے سے مقدمہ جیت چکے تھے، لاہور ہائی کورٹ میں زیر التوا تھا جسٹس شجاعت علی خان صاحب کی عدالت میں، اور پھر انہوں نے عدالت کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے خود سوزی کی اور پھر چند دنوں بعد وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کی 2 بیویاں تھیں۔ آج عدالت میں سماعت ہوئی اور یہ اب اس واقعے کے بعد جسٹس شجاعت علی خان صاحب نے اس کیس کو نہ سنا، اور جو ہمارے نئے ایڈیشنل جج آئے ہیں جسٹس خالد اسحاق صاحب، بڑے دبنگ جج ہیں، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں، تو وہ تگڑے انداز میں کارروائی کرتے ہیں۔ خالد اسحاق صاحب کے پاس اس کیس کی سماعت تھی اور پرائیویٹ کمپنی نے عدالت میں 75 لاکھ روپے مالیت کے چیک پیش کر دیے، وہ کمپنسیشن بھی اور جو ان کا حق بنتا تھا جو آصف کا تھا، جنہوں نے خود سوزی کی تھی، آصف جاوید، تو ان کو 75 لاکھ روپے ادا کروائے ہیں لاہور ہائی کورٹ نے۔ عدالت عالیہ نے 37,50,000 کے 2 چیک آصف جاوید کی 2 بیویوں کو دینے کی ہدایت کرتے ہوئے درخواست کو نمٹا دیا۔ 2016 میں برطرف ہوئے تھے۔ 2019 میں لیبر کورٹ نے سائل کی برطرفی کا فیصلہ کالعدم قرار دیا، ان کو بحال کرنے کا حکم دیا۔ پھر اس کے بعد 23 نومبر 2020 کو نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن نے پرائیویٹ کمپنی کی اپیل خارج کی۔ 2020 سے لے کے 2025 تک لاہور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ زیر التوا رہا۔ جب اس نے خود سوزی کی تو پھر انصاف نے انگڑائی لی اور آج ان کی جو 2 بیویاں تھیں ان کو 75 لاکھ روپے مل گئے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارا جو نظام انصاف ہے وہ پہلے ہی اس کو 5 سال نہ ڈیلے کرتا اور پہلے ہی اس کو انصاف مل جاتا تو شاید ہمارے انصاف کا بھی بھرم رہ جاتا۔ خیر، یہ ایک افسوسناک معاملہ ہے اور ہم آئے روز ایسی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں۔ GHQ حملہ کیس پر آج سماعت ہوئی، 21 اپریل تھی اور آج سماعت تھی۔ آج پہلے پچھلی 3 سماعتیں، پہلے تو جج صاحب نامعلوم وجوہات کی بنیاد پہ کیس سماعت 15-16 جنوری کے بعد نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد جو گواہان کو بلایا جاتا ہے وہ گواہان نہیں پیش ہوتے، ہر تاریخ پر گواہ نہیں پیش ہوتے۔ آج جج صاحب خود جو ہے وہ چھٹی پہ تشریف لے گئے۔ GHQ گیٹ حملہ کیس کی سماعت بغیر کسی کارروائی کے 28 اپریل تک ملتوی کر دی گئی۔ PTI کے 5 اکتوبر پر جو تشدد کے احتجاج میں سلمان اکرم راجہ کی عبوری ضمانت میں 7 مئی تک توسیع کر دی گئی۔ جج امجد علی شاہ صاحب آج چھٹی پہ تھے۔ سماعت کے موقع پر عدالتی عملے نے GHQ حملہ کیس کے مقدمے کے ملزمان کو حاضری لگا کر جانے کی اجازت دی۔ جج کی چھٹی کے باعث عدالت کے باہر سے پولیس کی نفری بھی ہٹا دی گئی۔ سپریم کورٹ سانحہ 9 مئی میں 4 ماہ میں ٹرائل کا تحریری آرڈر تاحال عدالت کو موصول نہیں ہوا۔ آرڈر موصول ہونے پر سانحہ 9 مئی کے کیسز کی ریگولر سماعت ہوگی۔ عدالتی ذرائع کے مطابق آج سپریم کورٹ کا ملنے کا امکان ہے، سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے، اور 5 اکتوبر کے کیس میں سلمان اکرم راجہ کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ 7 مئی تک ان کی عبوری ضمانت میں توسیع ہوئی اور اسی طریقے سے شیخ رشید وغیرہ اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ پیش ہوئے۔ مجسٹریٹ مجتبیٰ الحسن اور سب انسپیکٹر ریاض ان کو طلبی کے لیے طلب کیا ہوا ہے۔ 120 ملزمان ہیں، 119 گواہان ہیں۔ اب تک 25 گواہان کے صرف بیانات قلم بند ہوئے ہیں، ایگزامینیشن آف چیف ہوا ہے، ابھی کراس ایگزامینیشن نہیں ہوئی۔ اور اب جو عدالت کی جانب سے آئے ہے ایک ڈائریکشن آئی ہے تو دیکھنا یہ کہ یہ کتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ آج ایک تو علی امین گنڈا پور کی جانب سے بھی کہا گیا کہ جو مائنز بل ہے، مائنز اینڈ منرل بل، یہ ہم نہیں، یہ خیبر پختونخوا صوبے نے اس کو ڈرافٹ کیا، وفاق کا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر اس کے خلاف افواہیں ہیں۔ میں عمران خان سے ڈسکس کروں گا اور میں اس کو عمران خان کی مرضی سے پھر منظور کرواؤں گا۔ لیکن آج خیبر پختونخوا اسمبلی میں اس کے اوپر ڈسکشن تھی۔ ڈسکشن میں جتنے بھی جو زم فاٹا کے علاقے ہیں وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے جو درجنوں ممبران اسمبلی تھے انہوں نے تو بائیکاٹ کیا۔ اسی طریقے سے اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی نے کہا، چونکہ آج فیصل وابڈا نے کہا نا کہ ان کا باپ بھی منظوری دے گا بل کی، تو اس پر پھر جنید اکبر نے بھی کہا کہ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے صوبے کے مفادات کے خلاف ہے تو پھر ہم سے ہمارا باپ کیا، ان کے باپ کا باپ بھی نہیں کروا سکتا منظور۔ اور اسپیکر نے کہا کہ ہم اس سارے معاملے کو ڈسکس کریں گے لیکن ہم ابھی تک اس کو اسمبلی میں بھی نہیں لے کے آئیں گے جب تک کہ عمران خان سے منظوری نہیں ہوگی، کسی کا باپ ہم سے منظور نہیں کروا سکتا۔ یہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں بابر سلیم سواتی، انہوں نے کہا کہ عمران خان کی منظوری کے بغیر بل مشاورت یا منظوری کے کسی بھی مرحلے میں پیش
نہیں کیا جائے گا، وہ اسمبلی میں مشاورت کے لیے بھی نہیں پیش کیا جا رہا۔ انہوں نے ایک کمیٹی کا اجلاس ضرور بلایا اور اس میں پھر انہوں نے تمام تفصیلات بتائیں، اور آج بھی ڈسکشن نہ ہو سکی اور اسمبلی کے ممبران نے مسترد کر دی اور ابھی یہ معاملہ زیر التوا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس فاروق حیدر صاحب کی عدالت میں پاکستان تحریک انصاف کے صدر پرویز الہی کی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فاروق حیدر نے پرویز الہی کے بیٹے راسخ الہی، سائرہ راسخ اور دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کے مقدمے کے اخراج کی درخواست پر کیس کی سماعت سے معذرت کر لی۔ یہ کویشمنٹ کا کیس ہے اور یہ پرویز الہی کے بچوں نے دائر کیا ہوا ہے کہ ہمارے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ خارج کیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فاروق حیدر نے ذاتی وجوہات کی بنیاد پر کیس کی سماعت سے معذرت کر لی۔ عدالت نے کیس کی فائل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھجوا دی تاکہ مقدمہ کسی اور بینچ کے روبرو سماعت کے لیے مقرر ہو سکے۔ دوران سماعت وکلاء نے پیش ہو کر دلائل دینے کی کوشش کی، تاہم سماعت ملتوی ہونے کے باعث موقف مکمل طور پر پیش نہ کر سکے۔ انہوں نے اتنا موقف ضرور اختیار کیا کہ ایف آئی اے نے ان کے خلاف بلا جواز اور بے بنیاد مقدمہ درج کیا، جو سراسر سیاسی بنیادوں پر قائم کیا گیا۔ موقف میں کہا گیا کہ ایف آئی اے آج تک مقدمہ میں الزامات کو ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ اس بے بنیاد اور بدنیتی پر مبنی مقدمہ کو خارج کیا جائے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں۔ عدالت نے بینچ ٹوٹ گیا۔ اچھا، ایک بات اور، عمران خان کی جو 8 مقدمات میں ضمانت کی درخواست پر پرسوں 23 اپریل کو سماعت تھی، وہ کیس اس کو کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی ہے، اور یہ میں نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا۔ جسٹس شہباز رضوی صاحب کے بینچ انصاف نہیں میرا، شہباز رضوی صاحب کی والدہ فوت ہو گئی ہیں اور وہ اس ہفتے چھٹی پہ ہیں، اس وجہ سے یہ جو بینچ ہے وہ ٹوٹا ہے اور یہ کیس سماعت کے لیے مقرر تھا۔ اب چونکہ اچانک ان کی والدہ صاحبہ کی ڈیتھ ہوئی، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، تو اس وجہ سے یہ بینچ اویلیبل نہیں ہے، اور اس طرح کی جو ہے وہ چیزوں کو جو میرٹ کے اوپر وہ بات کی جائے، لیکن اس طرح جو الزامات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چونکہ ایک معاملہ اس طرح سے ہے، تو اس وجہ سے وہ 3 دن تو ویسے ہی انہوں نے وہ اویلیبل نہیں ہوں گے کلخانی کے بعد، اور پھر دیکھنا یہ ہے کہ یہ اگلے ہفتے پھر سماعت کے لیے مقرر ہو جائیں گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔